اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور یقیناً لائے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی وعلیکم السلام کہا ہوگا، یا ویسے کہا سلام، انہوں نے بھی سلام کہا، انہوں نے بھی سلام کہا۔ فما لبث، انہوں نے دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ تو یہ سلام ہے، سلام کے متعلق یہی ہے کہ سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو بندہ سلام سے پہلے بات کرے تو اس کا تم جواب نہ دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا السلام قبل السؤال فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوہ، سوال سے پہلے سلام کرنا چاہیے، جو تم سے سوال سے پہلے، جو تم سے یعنی سلام سے پہلے سوال کر لے تو اس کا جواب نہ دو، یعنی اس کو مت کوئی چیز دو۔ تو یہ ہے وہ کہ پہلے سلام کرنا چاہیے۔ تو اب وہ خوشخبری لے کر آئے تھے، خوشخبری سب کو معلوم ہے، کتنا معروف واقعہ ہے کہ وہ ان کے بیٹے کی، تمہارا بیٹا ہوگا اسحاق اور ان کا بیٹا یعقوب ہوگا، یہ خوشخبری دینے والے بن کر آئے تھے۔ اب وہ فرشتے کتنے تھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ خوشخبری لے کر آئے، اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ جو بات ہے نا فرشتوں نے کہی، یہ لوط علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ ان میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو پھر کہا لوط علیہ السلام پر نہیں آئے گا، ان کی قوم ہے جو نافرمان ہے ان پر عذاب آئے گا۔ تو یہ خوشخبری اس حساب سے ہے، ورنہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے تو وہ بری خبر تھی، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے لیے اچھی خبر تھی۔ تو ساتھ یہ بھی خبر لے کر آئی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے آگے پھر بیٹا ہوگا، من وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا۔ فلما رأى، جب انہوں نے دیکھا، رأى ایدیہم، پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہم، کہ نہیں بڑھ رہے اس کی طرف، نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، نہیں بڑھ رہے، نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، یعنی کھانے کی طرف نہیں آگے بڑھ رہے۔ ناکیرہم، تو ناکیرہم، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عجیب محسوس کیا، اوپرا محسوس کیا ان کو، یعنی فرشتوں کو اوپرا محسوس کیا کہ عجیب مہمان ہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ بلکہ ایک جگہ پر پوچھ بھی لیا، ایک جگہ پر آیت آتی ہے قال الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر کوئی بندہ کھانا نہ کھائے تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کھانا نہیں کھا رہے، کہیں یہ ہمارے مخالف تو نہیں، ہمارے لیے یہ نقصان دہ نہ ہوں۔ تو اگر وہ کھانا کھا لے تو پھر سمجھتی ہے نہیں یہ ہمارے مہمان ہی ہیں، یہ عزت والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بڑا عجیب محسوس کیا، اوپرا محسوس کیا، وہ جیسا، اور محسوس کیا منہم، ان سے، خیفتاً، ایک ڈر سا محسوس کیا کہ یہ کیا بنا، یہ تو کھانا نہیں کھا رہے۔ بلکہ آپ نے ایک جگہ پر آتا ہے ساتھ کہہ بھی دیا کہ ہم آپ سے ڈرنے والے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخاف، آپ ڈریے مت، انا ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ پھر یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا یہ فرشتے ہیں، تو ان کے لیے وہ پہلی بات تو یہ ہے کھانا لے کر آتے ہی نہ، اگر کھانا لے کر آ بھی جاتے تو ان کو پتہ ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ لہٰذا یہ جو ہے نا کہ مہمان وازی کرنا یہ بہت عظیم بات ہے، بڑی عظیم صفت ہے۔ فرشتے انسانوں کا روپ بھی دار سکتے ہیں جیسے یہاں دارا ہے، اس طرح مہمان وازی کرنا، حضرت خدیجہ نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول کو آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اس میں ایک بات فرمائی تھی وتقری الضیف، اور آپ مہمان وازی کرتے ہیں، مہمان وازی کی بڑی حیثیت ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی بغیر مسکین کے اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، پہلے اس پر کوئی نہ کوئی مسکین لایا جاتا، وہ ان کو پاس بٹھا کر پھر کھانا کھاتے تھے، پھر اکٹھے کھانا کھاتے تھے مسکین کے ساتھ ہی۔ اور یہ بھی اس میں شاید معجزہ ہے کہ وہ دیر نہیں کی، فوری طور پر ایک بونا ہوا بچڑا لے کر آگے، یا تو انہوں نے فوری بون لیا اتنی جلدی اللہ کے خاص فضل کے ساتھ، یا پہلے ہی بونا ہوا تھا، یا انہوں نے فوراً بون لیا اللہ کے فضل کے ساتھ، یا اس کا معنی یہ ہے کہ بطور معجزہ، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں نا، یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ بازاروں میں چلتے ہیں، یہ کوئی انبیاء کی صفت، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں تو یہ نبی نہیں ہو سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔
وامرأتہ اور ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضاحکت وہ ہنس پڑی فبشرناہا پس ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، یعنی بیٹا اسحاق ہوگا اور اسحاق کے پھر آگے اس کا بیٹا ایک یعقوب ہوگا، یہ یعنی بیٹے کی اور پوتے کی بھی خوشخبری دے دی گئی۔ یعنی پہلے وہ خوف زدہ تھی کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، جب انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں تو پھر یہ یعنی خوش ہو گئی، ہنس پڑی۔ اور یہ مطلب پہلے ہمیں ان سے ڈر تھا، لیکن یہ تو فرشتے ہیں، تو اس بات پر وہ خوش ہو گئی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ وہ یہ بات ہے نا کہ فرشتوں کی آمد ایسے ہوتی ہے تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی، یہ فرشتے آئے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہے تو پھر وہ خطرہ ٹل گیا، بیٹے کی خوشخبری دے کر یہ خوش ہو گئی۔ اور یہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ ہونا تھا، تو جب دشمن تباہ ہو تو بندے کو خوشی ہوتی ہے، اس بات سے بھی وہ خوش ہو گئی۔ قالت تو اس عورت نے کہا یا ویلتا، تعجب کے لیے کہا، ہائے افسوس ہے، ہائے میری بربادی، آلیدو کیا میں جنوں گی، وانا عجوز اس حال میں کہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بالی اور یہ میرا خامد شیخاً بوڑھا ہے، یہ میرا خامد یہ بوڑھا ہے اور یہ میرا خامد ہے بوڑھا ہے اور میں بوڑھی ہوں، کیا میں بچہ جنوں گی؟ ان ھذا لشیء عجیب، شک یہ بڑی عجیب چیز ہے، یقیناً یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ بڑھاپے میں اس عمر میں بچہ جنوں گی، اور میرا یہ خامد بڑا بوڑھا ہے، تو ہم دونوں کے ملاپ سے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا تو بہت ہم ضعیف ہو چکے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے کہ اللہ کے حکم سے حیران ہوتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات ہوں تم پر اے اہل بیت، رحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر اہل البیت اے گھر والو، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، انہ حمید مجید بے شک وہ تعریف کیا گیا ہے، مجید بزرگی بڑی شان والا ہے۔ تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ جو خالق مالک بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، تو اس میں کیا تعجب والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے، اور مصر کے ظالم بادشاہ سے سارا کو بچا سکتا ہے، ان کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے؟ پھر یہاں بیوی گھر والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بیوی گھر والی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ، خدیجہ اور ام سلمہ اور جویریہ، ام حبیبہ، باقی جو اللہ حضرت میمونہ، حضرت حفصہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، زینب وغیرہ، سودا اللہ کے رسول کی بیویاں، یہ گھر والی ہیں، یعنی یہ اہل بیت ہوتی ہیں، جیسے یہاں یہ اہل بیت ہیں۔ اب کہ بندہ اہل بیت میں بیویوں کو شامل نہ کرے تو اس کی بڑی بدبختی ہے۔ اور پھر عورتوں کو بھی السلام علیکم ہی کہا جائے گا، بے شک وہ عورتیں ہی ہیں نا، لیکن یہاں مذکر کا صیغہ ان کے استعمال ہوتا ہے علیکم، مذکر کی ضمیر ان پر آتی ہے، علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے دور ہوئی الروع گھبراہٹ، وجاءته البشرا اور اس کے بعد خوشخبری آ گئی، گھبراہٹ بھی دور ہو گئی، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے اور خوشخبری بھی آ گئی، یجادلنا وہ جھگڑا کرنے لگے ہم سے فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ ان کی بحث تو فرشتوں سے ہوئی تھی، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیچھے سے حکم تھا، تو فرشتے اسی کے مطابق آئے تھے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بحث کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم نہایت بردبار تھے، اواہن بڑے رونے والے، آہوزاری کرنے والے تھے، منیب رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے۔ اللہ نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا فرشتوں نے کہا عارض عن ھذا، اس سے منہ موڑ لو، اب تو عذاب آ چکا، اب تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا، ہم یہاں آ چکے ہیں، اب تو اس بات سے بند کر دو اس بحث کو، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم اور بے شک وہ ان پر آنے والا ہے، عذاب ایسا عذاب آنے والا ہے، غیر مردود جو لٹایا نہیں جانے والا، ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا نہیں جانے والا۔ ولما جاءت رسلنا اور جب ہمارے رسول آئے لوط علیہ السلام کے پاس،
سی ابہم مغموم ہو گیا، تو وہ پریشان ہو گئے لوط علیہ السلام بہم ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، وضاق بہم اور تنگ ہو گئے ان کے ساتھ، تنگی محسوس کی دل میں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ تنگ دل ہوئے لوط علیہ السلام، اور مغموم بھی کر دیے گئے، اب یہ میرے گھر میں آ گئے ہیں، اب بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، تو یہ جو میری قوم ہے یہ بہت گندی ہے، یہ بدفعلی کرتی ہے، تو یہ پریشان کر دیے گئے، پریشان ہو گئے۔ اور یہ جو قوم تھی نا قوم لوط، یہ تو ایک یہ برائی کرتی تھی، اور دوسرا یہ تھا یہ ڈاکے بڑے مارتے تھے، اور ان کی جو جگہ ہے یہ اردن کا علاقہ ہے، وادی اردن میں ایک جگہ تھی سدوم، ان کا یہ علاقہ تھا۔ یہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے صحیح سلامت، اس وقت یہ ٹھیک ہوئے تھے، تو جب ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے، اسی وقت ہی یہ لوط علیہ السلام ان پر ایمان لیا، اللہ نے ان کو پھر نبوت دے دی، اور یہ اردن کے علاقے میں وہاں پر یہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور جب یہ فرشتے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل والی بات ہے، اب تو یہ ہمارے لوگ مجھے تنگ کریں گے۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا یہ جو دن ہے عصیب، بڑا سخت دن ہے۔ وجاءہ قومہ، اور اس کے پاس اس کی قوم آ گئی، یہرعون الیہ، یہرعون الیہ، وہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئے، لوط علیہ السلام کی طرف یہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، اس کی قوم آئی اور بھاگتے ہوئے آئے۔ تو اس کا معنی حالانکہ یہ لفظ مجہول ہے، یہرعون، یہرعون یہ مجہول ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے یہ جیسے کہ پیچھے سے دھکیل نہیں رہا ہوتا، جیسے کوئی نا پیچھے سے دھکیل رہا ہے اور یہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، تو ایسے ہی ان کو پیچھے سے کوئی جیسے دھکیل رہا ہے، جاؤ 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 جاؤ، اس طرح کی یہ بھاگتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے لڑکے جو ہے نا مہمان آئے باہر نکالو۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برے عمل کیا کرتے تھے، پہلے بھی یہ یعنی برے عمل کیا کرتے تھے۔ قال، کہا یا قوم، یا میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور نہ تم مجھے رسوا کرو فی ضیفی، میرے مہمانوں میں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں، کیا تم میں کوئی سمجھدار رشد و ہدایت والا آدمی نہیں ہے، سمجھدار آدمی نہیں ہے، تم میں کوئی ایک بھی آدمی بھلا محسوس نہیں ہوتا، بھلا نہیں تم میں؟ تو یہ ہے کہ وہ میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیوں سے کیا مراد ہے، یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی قوم کا کیونکہ باپ ہی ہوتا ہے، تو یہ سب یہ بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر لو، ان سے تم اپنی خواہش پوری کر لو، مردوں سے لڑکوں سے ایسا نہ کرو، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری اپنی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو، جو میری اپنی بیٹیاں ہیں۔ لیکن اس سے تو ان کی کہتے ہیں 2 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ بہت بڑی بہت زیادہ قوم تھی، تو اس سے مراد یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مناسب لگتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اب ان سے جو کرنا ہے کر لو، تو وہ شرمندہ ہو کر وہ چلے گئے، یعنی وہ شرمندہ کرنے کے لیے تھا کہ دیکھو تم ایسے کیوں کرتے ہو، میری بیٹیوں سے کرنا ہے تو کر لو، ان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون ایسی بیٹیاں دیتا ہے بغیر شادی کے۔ تو یہ سارا معاملہ اصل میں صحیح بات یہی لگتی ہے کہ وہ ان سے کہا تھا کہ قوم کی بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، تمہاری بیوی ہیں، ان سے یہ کام کرو، مہمانوں کو میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی ایسا بھی اچھا آدمی نہیں ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا لقد علمت، یقیناً تو جانتا ہے، تو انہیں جان لیا ہے، ما لنا، نہیں ہے ہمیں، فی بناتک، تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی حق، ہمارا تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے، ہم تو لڑکوں سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں لڑکیوں کی بالکل خواہش نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو یقیناً جانتا ہے، مَا نُرِيدُ، جو ہم چاہتے ہیں وہ تو سارا جانتا ہے۔ قال، تو لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوۃ، کاش بے شک میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، طاقت ہوتی، او آوی، یا میں پناہ رکھتا، الی رکن شدید، ایک مضبوط سہارے کی طرف، یا میں مضبوط سہارے کی طرف پناہ لیتا، پناہ میں رکھتا ہوتا، یا میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی۔ وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، تو ان کو ایک انجان بستی کی طرف بھیجا گیا تھا، تو وہ اکیلے تھے، وہاں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، بس یہ گھر والے ہی تھے، تو پھر یہ کہتے کاش میری طاقت ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میرا مضبوط سہارا ہوتا، میرا خاندان بڑا ہوتا، تو پھر مجھے یہ نا ایسے مجھے تنگی نہ بنتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرحم اللہ لوطن لقد کان یأوی الی رکن شدید، اگر لوط علیہ السلام پر رحم کرے، ان کے پاس تو ایک مضبوط سہارا تھا، وہ مضبوط سہارے کی طرف وہ سہارا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا سہارا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر ہے،
لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سہارے کو مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے پاس سہارا تھا، لیکن ظاہری اسباب، ظاہری وسائل کے حساب سے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک یہ صحیح حدیث ہے کہ فما بعث اللہ بعدہ من نبی الا فی ثروۃ من قومہ، بعد میں اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں نا تو وہ پھر بڑے بڑے خاندانوں میں سے آئے ہیں. قوم کی جو زیادہ لوگ تھے ان میں آئے تھے. مثلا ایک قوم بہت بڑی ہے گاؤں کی، شہر کی، تو اس قوم میں پھر نبی آئے تھے. پھر یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نبی ایسا آئے اور ان کو کوئی علاقے میں جاننے والا نہ ہو، پھر وہ بڑی قوم میں آتے تھے. قالوا، انہوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں. فرشتوں نے کہا لن یصلوا الیک، وہ ہرگز نہیں تیری طرف پہنچ سکیں گے. فاسر باہلک، اپنے گھر والوں کو لے چلو. اہل مانا گھر والے، اسری کا مانا سیر کراؤ یعنی لے چلو. بقطع من اللیل، رات کے کسی وقت میں. ولا یلتفت، اور نہ مڑ کر دیکھے منکم تم میں سے احد کوئی ایک بھی، الا امرأتک، مگر اپنی بیوی کو. اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں چلنا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ مگر تمہاری بیوی مڑ مڑ کر دیکھے گی. انہ مصیبہ، بے شک اس کو پہنچنے والا ہے، مصیبت پہنچنے والی ہے، ما اصابہم، جو ان کو پہنچنی ہے، جو ان کو پہنچے گی ان کو بھی، اس کو بھی مصیبت وہی پہنچنے والی ہے. ان موعدہم الصبح، بے شک یہ وعدے کا، ان کے وعدے کا جو وقت ہے نا، ان کی یہ جو عذاب کا وقت ہے، الصبح، صبح ہے. تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ لوط علیہ السلام نے پھر کہا بھی صبح یہ تو لیٹ نہیں لگتا. تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں. فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم آ گیا، جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے کر دیا اس کے اوپر کی سائڈ کو سافلہ، اس کے نیچے کی سائڈ کر دیا. ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا حصہ کر دیا. وامطرنا علیہا، اور ہم نے برسائی ان پر حجارتاً پتھر، من سجیل، یعنی پکی مٹی کے، یا جس کو ہم کھنگر اینٹ کہتے ہیں، یعنی پختہ اینٹوں کے روڑے ہم نے ان پر برسائے. منضود طے بتایا، ان پر طے بتایا مسلسل، پھر پکی اینٹوں کے روڑے ان پر برسائے، کھنگر اینٹ کے روڑے پر ان پر برسائے. مصومتاً، جو نشان زدہ تھے، نشان لگائے ہوئے تھے. عند ربک، تیرے رب کے پاس. پتہ تھا فلاں اینٹ فلاں کو لگنی ہے، فلاں اینٹ فلاں کو لگنی ہے. یہ پہلے ان کی بستیاں الٹا دی گئیں، پھر اوپر سے ان پر پتھر برسائے گئے. وما ہی من الظالمین، اور نہیں ہے وہ بستی، من الظالمین، ظالموں سے، ببعید، دور. اور یہ بستی ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ظالم ہے نا مکہ والے، یہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان سے وہ بستی جو ہے وہ دور نہیں ہے. یہ چلتے پھرتے، سفر کرتے، کاروبار کرتے، وہاں یہ بستی دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ہے اگر ان پر عذاب آتا ہے تو ان سے بھی یہ عذاب دور نہیں ہے. لہٰذا ان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، ورنہ ان نبیوں کی طرح کی ان پر یہ معاملے بن سکتے ہیں، ان پر عذاب آ سکتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے اور ان جیسے سورۃ واقعہ نے، سورۃ مرسلات نے، سورۃ نبا نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے.